الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کپتان کو آج دو بڑے ریلیف مل گئے۔ کپتان کی ضمانت کے لیے درخواست دائر ہو گئی۔ اور یاد کریں، میرے پچھلے ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کئی بار یہ کہا تھا کہ 15 نومبر کے بعد سیاسی حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو 14 نومبر سے ہی تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور نوٹ کر لیں میری بات، کاپی پنسل لے کر لکھ لیں میری بات۔ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں۔ وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ اور الیکشن شیڈول کے بعد کیا تبدیل ہوگا، آپ ناظرین کو بتانے جا رہا ہوں، ساتھ رہیے گا، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SR82 نیوز۔ آج میں اپنے ناظرین کو جو خبریں دینے جا رہا ہوں، جو خبریں آپ کو دوں گا، چیلنج کے ساتھ دوں گا۔ ہاں، چیلنج کے ساتھ دوں گا۔ آپ ناظرین یاد کریں، میں نے پہلے کئی ولاگ میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 15 نومبر کے بعد سیاسی حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ تو 15 نومبر سے پہلے ہی تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ تو 14 نومبر سے ہی سیاسی حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ اور عمران خان کو دو بڑے ریلیف مل گئے۔ آج کپتان کی ضمانت درخواست بھی جمع ہو گئی۔ کاغذات تو کل سے ہی تیار تھے، رات سے تیار تھے، لیکن جمع آج ہوئے ہیں۔ یاد کریں، میں نے اپنے ولاگ میں کئی دفعہ کہا تھا کہ توشہ خانہ کی طرح سائفر بھی اڑ جائے گا۔ اور بہت سے میرے دوست مجھ سے سوال کیا کرتے تھے کہ سردار صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، سائفر تو وڑ گیا نا، اب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ اور ثابت ہو گیا ہے کہ نائب کیسز میں کپتان کی جسمانی ریمانڈ کی اجازت نہیں ملی، مسترد ہو گئی ہے درخواست۔ اور سائفر پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، کمال کا فیصلہ آیا ہے۔ اور اسی طرح آگے بھی بہت سے کمال بھی ہوں گے اور بہت سے حادثات بھی ہوں گے، بہت سی خوشخبریاں بھی ملیں گی، لیکن جو آج میں خبر دینے جا رہا ہوں، سب اس کی مہربانی ہی سمجھیں۔ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں خبر وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں جو حقائق پر مبنی اور وقت آنے پر ثابت ہو سکے۔ اور نوٹ کر لیجئے گا میری بات، لکھ لیجئے گا اپنی ڈائری پر میری بات کہ میاں محمد نواز شریف آنے والے وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں، وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ ہاں، خبر دے رکھا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان نہیں ہوں گے، اور وہ آخری کوشش کے لیے الیکشن سے پہلے ایک بار پھر وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ الیکشن کے بعد تو ویسا جانا ہی جانا ہے نا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کا آج بھی ڈنکا بول رہا ہے، اور آج بھی تحریک انصاف اور عمران خان نمبر 1 پر ہے۔ یہ بات کہاں سے نکلی ہے اپنے ناظرین کو بتاؤں گا، ساتھ رہیے گا۔ الیکشن شیڈول کے بعد کیا تبدیل ہونے جا رہا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک خبر میں نے اپنے ناظرین کو چیلنج سے دے دی، اور چیلنج آپ، میرا یہ جو چیلنج ہے 8 فروری کے بعد آپ ناظرین نے مجھ سے پوچھنا ہے، اور میں اپنے ناظرین کو جواب دوں گا کہ میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے کہ نہیں بنے۔ آپ خود کہیں گے کہ نہیں بنے۔ اور کپتان اور تحریک انصاف آج بھی نمبر 1 پر ہیں۔ تحریک انصاف کا ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور تمام آزاد امیدوار کوشش کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کا خاموش ووٹر گلی محلوں چوراہوں چوکوں پر جو ہے وہ کبھی کپتان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ خاموش ووٹر یہ فیصلہ کر چکے ہیں، سٹیکر جس کا مرضی لگے، گاڑی جس کی مرضی میں جائیں، جلسے جس کے مرضی میں جائیں، لیکن ووٹ کی مور اور سٹیمپ صرف بلے پر ہی لگے گا۔ اور میرے ایک دوست جو سرکاری آفیسر ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار 8 فروری کو اگر بلہ ہی بلہ چلا، بلہ ہی بلے کا ووٹ نکلا، تو اس کے بعد ہم
کیا کریں گے؟ اور میں نے اسے کہا یار وہی کرنا چاہیے جو حق اور سچ ہوتا ہے، جو جیتے گا ماننا اسے ہی چاہیے۔ اور 8 فروری کو مجھے یہی نظر آ رہا ہے، کپتان اور تحریک انصاف نمبر 1 پر ہیں۔ میں یہ اپنے ناظرین کو چیلنج سے بتا رہا ہوں۔ اور الیکشن شیڈول جس دن آ گیا، الیکشن شیڈول آتے ہی حالات اتنے تیزی سے بدلیں گے، ایسے حالات تبدیل ہوں گے کہ بہت سے پہلوان سیاسی گراؤنڈ سے آؤٹ، اور جن کو سیاسی گراؤنڈ سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہوں گے، اور الیکشن کی ٹرافی، الیکشن کا تاج ان کے سر پر سجے گا، اور بہت سی سیاسی جماعتیں ڈسکوالیفائڈ ہو جائیں گی۔ یعنی الیکشن کا شیڈول آتے ہی بہت سے لوگوں کے شیڈول ہی ختم ہو جائیں گے۔ میرا اشارہ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید اگلے ولاگ میں بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں، تیاری پکڑ لیجئے گا، وہ آ رہا ہے جس کا سب کو انتظار ہے۔ انتظار کیجئے گا میرے اگلے ولاگ کا۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔